حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجنا وفدن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم وفد کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں گھر سے نکلے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو فرماتے ہیں فبایعناہ، تو ہم نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں بیعت کی۔ وصلینا معہ، جتنی دیر ہم حضور کے پاس رہے تو ہم نے حضور کی معیت میں نمازیں بھی پڑھی۔ وَأَخْبَرْنَاهُ، اور ہم نے حضور کو یہ بیان کیا، یہ بتایا کہ اَنَّا بِأَرْضِنَا بِيَعْتًا لَنَا، ہمارے علاقے میں ہمارا ایک عبادت خانہ ہے۔ یہ صحابہ پہلے مذہباً یہودی تھے، تو حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو یہ بتایا کہ ہماری زمین کے اندر ہمارا ایک عبادت خانہ ہے، تو آپ کرم فرمائیں، ہمیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی عطا فرمائیں۔ تو ہم نے حضور سے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی بطور تبرک طلب کیا، تو فدعا بماء، نبی کریم علیہ السلام نے پانی منگوایا، فتودع، حضور نے وضو فرمایا، وتمدمد، اور حضور علیہ السلام نے کلی فرمائی۔ کلی فرمانے کے بعد ثم صبہ فی اداوۃ، حضور علیہ السلام نے پھر وہ کلی کر کے برتن میں وہ پانی دوبارہ ڈالا، اور ہمیں حکم دیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تم یہاں سے اب روانہ ہو جاؤ، نکلو تم گھر کی طرف۔ فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ، جب تم اپنی زمین میں پہنچ جاؤ، جب اپنے وطن میں پہنچ جاؤ، اپنے علاقے میں پہنچو، تو اپنا وہ عبادت خانہ توڑ دینا ہے اور وہاں اس جگہ پر یہ پانی چھڑکنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا، اس عبادت خانے کو مسجد بنا دینا ہے۔ قلنا، حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی ان البلد بعید، حضور ہمارا علاقہ بہت دور ہے، اور والحر شدید، گرمی بڑی سخت ہے، پانی تو برتن کے اندر خشک ہو جائے گا وہاں پہنچتے پہنچتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مدو من الماء، اس کے اندر اور پانی ڈال کر اضافہ کر دینا ہے۔ تو فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ إِلَّا طِيبًا، فرمایا کہ وہ جو پانی اضافی اس کے اندر ڈالو گے تو وہ پانی بھی اسی طرح متبرک ہوگا جس طرح یہ پانی متبرک ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم وہاں حضور کی بارگاہ سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم اپنے شہر میں آئے تو ہم نے اپنا عبادت خانہ توڑ دیا، پھر ہم نے اس جگہ پر پانی چھڑکا اور اس جگہ کو ہم نے مسجد بنا دیا۔ تو پھر ہم نے وہاں مسجد میں اذان دی، تو اس علاقے کا ایک راہب تھا جس کا تعلق قبیلہ بنو طیع سے تھا، تو جب اس نے اذان سنی تو وہ بولا کہ یہ حق کی دعوت ہے۔ اتنی بات کہی، پھر وہ ہمارے ٹیلوں میں سے ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا، دوبارہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔